نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا تریدون تم چاہتے ہو، ان کہ تسألو تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئلا سوال کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، من قبل اس سے قبل، اس سے پہلے، ومن اور جو کوئی یتبدل الکفر بدل کے لے گا کفر کو، بالایمان بدلے ایمان کے، فقد تو تحقیق، ضل وہ بھٹک گیا، سواء سیدھے، السبیل راستے سے، ود چاہتے ہیں، کثیر بہت سے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو کاش، یردونکم وہ پھیر دیں تم کو، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے، کفارن کافر، حسدن حسد کی وجہ سے، من سے اندے پاس، انفسہم ان کے نفسوں کے، من بعد اس کے، ما جو، تبینہ واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے، الحق حق، فاعفو پس معاف کر دو، وصفہو اور درگزر کرو، حتی یہاں تک کہ، یأتی اللہ لے آئے اللہ، بِأَمْرِهِ اپنا حکم، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی اوپر، کل ہر، شیء چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا اور دو، الزکوٰۃ زکوٰۃ کو، وما اور جو، تقدموا تم آگے بھیجو گے، لأنفسکم اپنے نفسوں کے لیے، من خیر نیکی میں سے، تجدوہ تم پاؤ گے اس کو، عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے، وقالوا اور انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، یدخل الجنت داخل ہوگا جنت میں، الا مگر، من جو، کانا ہے، ہودن یہودی، او یا نصارا عیسائی، تل کا یہ، امانیہم
ان کی آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں. قل کہہ دیجئے، ہاتو لاؤ، برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے، بلا کیوں نہیں، من جس نے، اسلم سپرد کر دیا، وجہہ اپنی ذات کو، اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، وہوا اور وہ، محسن احسان کرنے والا ہے، فلہ تو اس کے لیے، اجرہ اجر اس کا، عند ربہ اس کے رب کے پاس ہے، ولا اور نہیں، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے. الفاظ کی وضاحت. ام یا تریدون تم چاہتے ہو، ان تسألوا کہ تم سوال کرو، سین حمزہ لام سأل، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئلا سوال کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام. سوال جو ہوتا ہے نا، لفظ سوال یا سوال، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. مانگنا، درخواست کرنا، مطالبہ کرنا، پوچھنا، پرسش کرنا، سوال کرنا، اعتراض کرنا. تو سوال کرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات اعتراض کے لیے سوال کیا جاتا ہے نا. آپ لوگ جب سوال کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اعتراض کرتے ہیں، ایسا کیوں. بعض اوقات تحقیق کے لیے سوال کیا جاتا ہے. تحقیق کیا ہوتی ہے؟ انویسٹیگیشن کے لیے، اچھا یہ کیا ہے، کیا چیز ہے. اسی طرح بسا اوقات مذاق اڑانے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، تحقیر کے لیے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں سے پسندیدہ کون سا ہے، تحقیر کرنے کے لیے یا اعتراض کرنے کے لیے؟ تحقیق کرنے کے لیے. اب اجر کس کے لیے ہوگا؟ جس کا سوال تحقیق کے لیے ہوگا، یہ پسندیدہ ہوتا ہے. ہاں، لیکن اگر سوال اعتراض کے لیے ہو، محض دوسرے کے کیڑے چننے کے لیے یا دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، تو ناپسندیدہ ہے. اسی طرح دوسرے کو بے وقوف بنانے کے لیے یا اس کو رسوا کرنے کے لیے، تو یہ بھی درست نہیں ہے. یعنی سوال بذات خود اچھا برا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے نیت یا جذبہ وہ اس کو اچھا یا برا بنا دیتے ہیں. من قبل اس سے پہلے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ اور جو کوئی بدل کر لے گا کفر کو، بالایمان بدلے ایمان کے، فقط تو تحقیق دل وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے. سوا کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے برابر ہونا، اور پھر برابر ہونے سے معنی سیدھا لیا گیا ہے، یعنی بالکل اسموتھ اسٹریٹ. ایک مستقیم سیدھے کے لیے پڑھا تھا نا، صراط المستقیم، اور دوسرا کیا ہے؟ سواء السبیل. دونوں میں فرق کیا ہے؟ صراط کا لفظی معنی جو ہے لمبی اور تیز دھاری تلوار. صراط کس کو کہتے ہیں؟ لمبی اور تیز دھار کی تلوار. اچھا امیجن کریں نا، جیسے ایک موٹر وے ہوتی ہے یا ہائی وے ہوتا ہے تو ایسے ہی گزرتی ہے نا، ایک سیدھی پلین سڑک جو ہوتی ہے اور ایک تیز دھاری تلوار، لمبی تلوار. اچھا ایک لفظ آپ نے پڑھا ہوگا پل صراط. وہ کیا ہوتا ہے؟ جس پہ قیامت کے دن سب گزریں گے، ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے نا. قرآن پاک میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو وہاں سے وارد ہونا ہے، کوئی ایسا نہیں جس کو وہاں سے گزرنا نہ ہو. تو پل صراط جو ہے وہ جہنم کو عبور کرنے کے لیے. اب آپ دیکھیں لمبی تیز دھار تلوار اور پل برج، ہے کوئی ریزمبلنس؟ ہے نا؟ جی ہاں. اور اس کی پل صراط کی تعریف کیا بیان کی گئی ہے؟ کیسا ہوگا وہ؟ پال سے باریک اور تلوار سے تیز. یعنی جس طرح وہ لگا ہوا ہوگا تو اس کے اوپر جو چلنے کی جگہ ہوگی وہ بہت باریک اور تھن ہوگی. تو ایسا راستہ جو بہت باریک ہو، جسے پل ہوا، پل کو لائیے ذہن میں، جو بہت پتلا ہو، اس سے کیسے گزرتے ہیں؟ سنبھل کے نا، بہت بیلنس کے ساتھ.
اگر آپ اپنا بیلنس کھو دیں تو کیا ہوگا؟ ادھر یا ادھر گر جائیں گے. تو گویا صراط وہ راستہ ہے جسے بہت احتیاط سے پار کیا جائے، طے کیا جائے، جس کے آس پاس بہت خطرے ہوں. یہ مادی اور مانوی دونوں طرح آتا ہے. قرآن جو ہے نا انسان کی آنکھیں کھول دیتا ہے، پھر سوچ کا رخ بدلتا ہے، انسان نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے. پھر دنیا کو وہ اس نگاہ سے نہیں دیکھتا جس سے دنیا کی محبت رکھنے والے دیکھتے ہیں، پھر مختلف نظر سے دیکھنے لگتا ہے. مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ قائم سے ہے یہ لفظ. مستقیم قائم سے، وہ چیز جو سیدھی بھی ہو متوازی بھی ہو. السبیل وہ راستہ جس پر سہولت سے چل سکے اور اس پر کافی آمد و رفت بھی ہو، عام سڑک جیسے ہوتا ہے. یہ بھی مادی اور مانوی دونوں صورتوں میں استعمال ہوتا ہے. اور سواد برابر کے معنوں میں، درست، ہموار، اونچ نیچ کے بغیر. تفسیر آج کل جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ بنی اسرائیل ہے، ان کے رویے، ان کے طور طریقے. اتنا زیادہ ذکر بنی اسرائیل کا کیوں آ رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو بنی اسرائیل سے کوئی نفرت ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بنی اسرائیل کی نفرت ڈالنا چاہتے ہیں؟ ان آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ انہوں نے جو کچھ کیا اس سے ہم ایک سبق سیکھیں. بنیادی بات یہ ہے کہ وہ بھی چوزن پیپل تھے جیسے ہم ہیں. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں وہ نہیں کرنا جو انہوں نے کیا، اور ساتھ ساتھ ان کی خیرخواہی مقصود ہے اور انہیں نصیحت کی جا رہی ہے. ودا چاہتے ہیں، روٹ کیا ہے؟ واو دال دال. کثیرن بہت سے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے. لو کاش، یردونکم، یردونا کا روٹ ہے رے دال دال، رد، پھیر دینا، یعنی لوٹا دیں، پلٹا دیں، پھیر دیں. من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارن کافر بنا کر. کیوں؟ حسدن، حسد کی وجہ سے. من عند انفسہم، ان کے نفسوں کے اندر جو ہے، ان کے نفسوں کے پاس سے. من بعد ما، اس کے بعد جو، تبینہ واضح ہو گیا. تبینہ اس کا روٹ کیا نظر آ رہا ہے؟ بے یہ نون. لہم الحق، ان کے لیے حق. فافو، پس معاف کر دو. این فے واو عفو، وصفہ درگزر کرو. اب ایک نیا لفظ آیا معاف کرنے کے لیے، اور یہ ہے وصفہ، صاد فے ہے صفح. فرق کیا ہے دونوں میں؟ عفو ہوتا ہے بدلہ لینے سے دستبردار ہونا، بدلہ نہ لینا، قصور کا بدلہ نہ لینا. اور صفح کیا ہوتا ہے؟ درگزر کرنا، قصور کا احساس نہ ہونے دینا، غلطی کا احساس نہ ہونے دینا، باس پرس نہ کرنا. یہ معاف کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے. اور ایک اور بھی لفظ ہوتا ہے معاف کرنے کے لیے، وہ کیا ہوتا ہے؟ غفرہ. غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا. تو اب آپ دیکھیے کہ کیا ایک ہی لفظ ہر جگہ چل سکتا ہے؟ تو پھر ہر جگہ ہر لفظ کی روح کو سمجھنا چاہیے نا، تبھی تو قرآن پاک صحیح معنی میں سمجھ آئے گا. تو عفو کا معنی ہوتا ہے معاف کر دینا، بدلہ نہ لینا. اور صف کا کیا معنی ہے؟ احساس بھی نہ دلانا، یعنی بدلہ بھی نہیں لیا اور احساس بھی نہیں دلایا. حتیٰ، یہاں تک کہ یأتی اللہ بامری، لے آئے اللہ اپنا فیصلہ، اپنا حکم. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ. وما تقدموا، اور جو تم آگے بھیجو گے، لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے، من خیر، نیکی میں سے، تجدوہ، تم پاؤ گے اس کو، عند اللہ، اللہ کے پاس. تجدوہ کا روٹ کیا ہے؟ وجدہ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لن يدخل الجنت، ہرگز نہ داخل ہوں گے جنت میں، الا مگر، من کانا، جو کوئی ہوئے، ہودن یہودی. حائد کی جمع ہے الف حمزہ دال، حائد. او نصارہ، یہ کس کی جمع ہے؟ نصارہ، نصرانی کی. تل کا یہ، امانیہم، ان کی خواہشات ہے. قل، کہہ دیجئے، ہاتو، لے آؤ، ہاتو برہانکم، اپنی دلیل. برہان یہ نیا لفظ ہے. برہان دلیل قاطع کو کہتے ہیں جو تمام دلائل سے زیادہ زوردار ہو اور ہر حال میں سچی ہو. ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے. بلا، بلکہ، کیوں نہیں، من اسلم، جس نے سپرد کر دیا. سین لام میم، سپرد کرنا، فرما برداری کرنا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا. وجہہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، فیس کو، تو ذات مراد ہے. للہ، اللہ کے لیے. وہ محسن، اور وہ محسن ہے. ہے سین نون، حسن سے مشتق ہے. فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم، اور نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا. ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے.
تفسیر. اچھا، اب ہونے یہ لگا کہ جب غیر مسلم مسلمانوں کے اندر ایسے وسوسے پیدا کرتے تو وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسچنز کرتے تھے، اور بسا اوقات بیکار قسم کے سوال کرتے. یہود چونکہ اعتراض کرتے تھے، یہ تمہاری کتاب کیا، کبھی ایک حکم آ جاتا ہے، کبھی دوسرا آتا ہے، پھر کوئی اور آ جاتا ہے. تو کئی سادہ لوگ مسلمان متاثر ہو جاتے اس پروپیگنڈے سے. اچھا ہے، ہمارے دین میں یہ کیوں ہے؟ وہ شرمندہ ہونے لگتے. پھر ان کو بے چینی ہوتی، رسول تو سچے ہیں مگر یہ باتیں کیوں ہیں ہمارے دین میں؟ پھر آ کر وہ حضور سے سوال شروع کر دیتے. آج بھی ایسا ہوتا ہے. آج بھی مسلمانوں کا حال یہی ہو چکا ہے کہ جب وہ نان مسلم سے اسلام کے خلاف کوئی بات سنتے ہیں تو پریشان ہو اٹھتے ہیں. پھر وہ اسکالرز کے ساتھ جو جرح کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں وہ کیا ہوتے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، یہ کس لیے ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اپنے ہی دین پر ہم خود اعتراض شروع کر دیتے ہیں. آپ کو اپنے دین پر کبھی کوئی آبجیکشن ہوا؟ آپ تو کہیں گے بالکل نہیں، کبھی نہیں ہوا. اور ابھی سوال آئیں گے تو آپ دیکھیے پھر کیوں ہوگا اس میں. یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ سوال نصف علم ہوتا ہے، آدھا علم ہوتا ہے. سوال کے ذریعے انسان وہ کچھ سیکھتا ہے جو محض بات سے نہیں سیکھ سکتا. لیکن اگر سوال کی نیت درست نہ ہو، سوال کا انداز درست نہ ہو تو اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے. فرمایا ام تریدون، یا تم بھی چاہتے ہو. تم کون ہے یہاں؟ مسلمان. کیا؟ ان تسألوا رسولکم، کہ تم بھی اپنے رسول سے ایسے ہی سوال کرو. کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے. کیسے سوال کیے گئے تھے ان سے؟ گائے کا واقعہ یاد کر لیجئے. اور بسا اوقات غلط قسم کا سوال انسان کے ایمان کو لے جانے کا سبب بن جاتا ہے. اسی لیے فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر لے لے گا فَقَدْ دَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. یعنی بہت زیادہ سوال مت کرو، اور سوالوں میں ایسے سوال نہ کرو کہ جس سے ایمان جائے، اور جس نے ایمان چھوڑ کر کفر لے لیا اس نے اپنا نقصان کیا، وہ پھر سیدھے راستے پہ نہیں جا سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں چھوڑ دوں تم بھی اسے چھوڑ دو. یعنی جو بات میں نے تم کو نہیں بتائی تو تم بھی فی الحال اس کو مت پوچھو. یعنی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو کہ اگر تمہیں بتائی جائیں ابھی سے تو تمہیں ناپسند ہو. تم سے پہلے لوگ انبیاء سے کثرت سوالات اور اختلافات کی بنا پر ہلاک کر دیے گئے. بہت زیادہ جرح اور بحث اور اعتراض کرنا یہ ایمان کو کفر میں بدل دیتا ہے، انسان کو سیدھے راستے سے بہت دور کر دیتا ہے. ایک حدیث میں آتا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں، بیکار کی بحثوں میں نہ الجھے. تو یہاں اس کا خلاصہ ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ بیکار سوالوں کی کثرت انسان کے ایمان کی دشمن ہے، یا بیکار سوالوں کی کثرت انسان کو سیدھے راستے سے دور کر دیتی ہے. فقد ضل سواء السبیل. ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر کر پھر سے کافر بنا دے. ان کی کوششیں کیا ہیں کہ تم اپنے ایمان پر قائم نہ رہو، باقی نہ رہو. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں کا حسد. کیا حسد تھا؟ کہ مسلمانوں پر یہ کتاب کیوں آ گئی. ایکچولی بنی اسرائیل جو تھے نا، یہ بنی اسماعیل کو بہت حقیر سمجھتے تھے. ان کو امی کہتے، ان پڑھ کہتے، اپنے سے بہت چھوٹا سمجھتے تھے، الٹریٹ لوگ. اور خود کو کیا سمجھتے تھے؟ علم والے، مہذب، پڑھے لکھے. اور چونکہ ان کے اندر کثرت سے انبیاء آئے تھے
تو ان کے دل میں یہ خیال بیٹھ چکا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت پسندیدہ ہیں، نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. اپنے اس خیال کی وجہ سے یہ سمجھا کرتے تھے کہ نبوت ان کو ملے گی، اور وہ اس کا انتظار بھی کر رہے تھے. لیکن جو ہی نبوت بنی اسماعیل میں چلی گئی، یہ بہت جیلس ہوئے. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے آپ اور آپ کی بہن، اور مثلاً آپ بہت انٹیلیجنٹ ہوں، بہت انٹلیکچوئل ہوں اور بہت قابل ہوں، اور آپ کی بہن ذرا سی سیدھی سادی ہوں، تو آپ یہ سمجھے کہ جو بھی خیر بھلائی ہر طرح کی جو چیز ہے وہ مجھے کو ملنی چاہیے، کیونکہ میں زیادہ قابل ہوں، بہت محنتی ہوں، بہت اچھی ہوں، بہت خوبصورت ہوں، وغیرہ وغیرہ. کوئی بھی آپ سبب بنا لیں اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کا، تکبر میں مبتلا ہونے کا، اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ ہر چیز آپ خود ہی ڈیزرو کرتے ہیں اور آپ ہی کو ملنی چاہیے ہر اچھی چیز. ماں باپ سارا لاڈ پیار بھی آپ کو دیں، سب شاباش بھی آپ کو دیں، ہر طرح کی چیز بھی آپ کو لا کر دیں، آپ کی ہر بات مانی جائے، اور اتنے میں ہو یہ کہ وہ جو دوسری بیچاری سیدھی سادی ہے، اس کو کوئی بہت اچھی چیز مل جائے، تو اب آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اس کو کیوں ملا؟ پھر آپ ماں باپ پہ اعتراض شروع کر دیں. آپ اس کو کچھ نہیں کہتے، آپ سب کچھ اسی کو دیتے ہیں، لاکھ ہر چیز اس کے لیے، پھر ناراض ہونے لگے، اور پھر دوسرے بہن بھائیوں یا دوسرے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے اس کے خلاف باتیں شروع کر دیں، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے. یہی حال یہاں ہو رہا تھا. بنی اسرائیل اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے. ان کے خیال میں یہ عرب، یہ تو امی، ان پڑھ، جاہل، بدھو قسم کے لوگ ہیں، ان میں کوئی نبی آئے گا، اور جب آ گیا تو وہ برداشت نہیں کر سکے، قبول نہیں کر سکے. اسی لیے آپ دیکھیں نا پیچھے آیت میں گزرا ہے، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. یہ اہل کتاب اور مشرکین تو بالکل نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر و بھلائی اترے، اور جب اب بھلائی آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، کیونکہ آپ کا اعزاز بہت بڑا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اب ان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چاہتے نہیں کہ ان کو کوئی مانے، وہ نہیں چاہتے کہ تم مسلمان رہو، وہ کیا چاہتے ہیں؟ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، یعنی کسی بھی طرح اپنے حسد کو سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں. حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق بالکل واضح ہو چکا ہے. ایسا نہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں، پہچانتے ہیں، لیکن حسد کی وجہ سے وہ نہ آپ کو مانتے ہیں اور نہ آپ کے ماننے والوں کو سپیئر کر رہے ہیں، نہ آپ کے ماننے والوں کو چھوڑتے ہیں. اب اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ ایسی باتوں کا مقابلہ کیسے کیا جانا چاہیے؟ ایسے لوگ جو بہت اریٹیٹ کریں، بہت ستائیں، بہت پریشان کریں، ہر بات میں نقص نکالیں، تنقیدیں کریں، منہ شگافیاں کریں، ان لوگوں کے ساتھ پھر کیسے پیش آئیں؟ فاعفوا واصفحوا، انہیں معاف کر دو، انہیں جانے دو، درگزر کرو، چھوڑ دو، کیونکہ یہ جل رہے ہیں نا، تب ان کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ ان کی مجبوری ہے. انہیں معاف کر دو، درگزر کرو، اگنور کرو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کر دیا، رائے نہ کہو، انظر نہ کہہ لو، چھوڑ دو ان کو. فاعفوا واصفحوا، معاف کر دو اور ان کی باتوں کا ذکر بھی نہ کرو. واصفحوا میں کیا آتا ہے؟ ایسا بلاؤ کہ بس ذکر بھی نہ کرو. حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. کون سا فیصلہ؟ اب ان کو پکڑو اور مارو اور ان کو سزا دو. لیٹر آن وہ بھی ہوا، پھر جب ان کی شرارتیں حد سے بڑھ گئیں تو پھر ان کو پکڑا گیا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ایسی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دے سکتے، پکڑ نہیں سکتے، اس لیے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو. نہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن حکمت اسی میں ہے، خیر اسی میں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. ان کی مجبوری ہے یہ کرنا.
اور کیسے مقابلہ کیا جائے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دیا کرو. کتنا خوبصورت سبق یہاں سکھایا گیا ہے حاسدوں سے نبٹنے کا. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اگر کوئی تم سے جیلس ہو تو تم کو کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے، اور اس کی پہنچائی ہوئی اذیتوں اور تکلیفوں پر اللہ تعالی سے مدد لینے کے لیے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور اپنا مال خرچ کرو، کیونکہ مال کا خرچ کرنا، صدقہ خیرات کرنا مصیبتوں کو دور کرتا ہے، دل میں سکون کا سبب ہے. اور اگر مال نہیں ہے تو بھی وما تقدموا لانفسکم من خیر، اپنے نفسوں کے لیے تم کوئی بھی خیر آگے بھیجو گے، یعنی صرف نماز اور زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ کوئی بھی اچھا کام جو تم کرو گے، تجدوہ عند اللہ، تم اس کو اللہ کے پاس پا لو گے. گویا ہر نیکی کیا ہے؟ ہر نیکی دراصل قیامت کے دن اجر کی شکل میں سامنے آ جائے گی. جو کچھ آج آگے بھیجو گے، آخرت انویسٹمنٹ بینک میں جو جمع کراؤ گے، کل وہی کچھ کیش کراؤ گے. وما تقدموا، جو آگے بھیجو گے. ہم آج یہاں ہیں نا، کل آگے جانا ہے، تو آج یہاں بیٹھ کے آگے کے لیے کچھ بھجواتے رہیں، گھر سجاتے رہیں، بناتے رہیں. جیسے کوئی شخص ایک ملک میں رہتا ہے، اوورسیز جا کے کمائی کرتے ہیں لوگ، پھر کیا کرتے ہیں؟ وہاں سے پیسے بھیجتے رہتے ہیں اپنے ملک میں. پھر جب واپس آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو نکلوا لیتے ہیں. بالکل اسی طرح دنیا میں انسان جو کمائی کر رہا ہے وہ آخرت میں بھیج رہا ہے، دوسری دنیا میں بھیج رہا ہے. جب انسان خود وہاں پہنچے گا اور اپنی جنت دیکھے گا، اچھا یہ چیز، یہ، اور بتایا جائے گا یہ فلاں جو عمل کیا تھا نا، یہ وہ رکھا ہے، فلاں جو نیکی کی تھی یہ وہ رکھی ہے، یہ جو اس کو معاف کیا تھا یہ وہ ہے، یہ جو درگزر کیا تھا، یہ جو زکوٰۃ دی تھی، یہ جو نماز پڑھی تھی، یہ جو اچھے کام کیے تھے، یہ سب سجے ہوئے مل جائیں گے وہاں. لیکن اگر کوئی بھیجے ہی نہیں، اگر بھیجیں گے ہی نہیں تو پھر کیا بنے گا؟ خالی. تو وہاں کے لیے بھجوانا ضروری ہے، کچھ کرنا ضروری ہے. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس سب محفوظ ہیں، سب حفاظت سے رکھی ہوئی ہیں چیزیں، جا کے لے لو گے. اس لیے دینے میں گھبرایا نہ کرو کہ جا رہی ہے چیز، ہاتھ سے نکل گئی، نہیں گئی، محفوظ ہو گئی. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے، اس کو سب پتا ہے. جنت کا فیصلہ عمل کی بنیاد پر ہوگا، اسی لیے مزید فرمایا وقالو، اور وہ کہتے ہیں. وہ کون ہے؟ اہل کتاب. لن يدخل الجنت، جنت میں ہرگز داخل نہ ہوں گے، الا من کان یہودا او نصارا، مگر جو کوئی یہودی ہوا یا عیسائی بنا. جنت تو بنی ہی یہود و نصارہ کے لیے ہے. جب تک تم اپنے نام کے ساتھ یہ نہیں لکھو گے اس وقت تک جنت میں نہ جا سکو گے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں، یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کے اپنے خیالات ہیں. قل، کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم، کوئی دلیل لاؤ، کہاں لکھا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے یہودی ہونا یا عیسائی ہونا ضروری ہے؟ کسی آسمانی کتاب میں لکھا ہے یا کسی نبی نے تم کو یہ تعلیم دی ہے؟ دیکھیں نا، ہر بات کی کوئی دلیل ہوتی ہے. مثلا اگر کوئی شخص کسی اسکول میں داخلہ لینے کے لیے جا رہا ہے، آپ اس کو راستے میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں تمہیں اس جگہ پہ داخلہ مل ہی نہیں سکتا، تو کیا اس کا حق نہیں آپ سے پوچھے بھی اس کی کوئی دلیل لاؤ، کیوں نہیں مل سکتا، وجہ پوچھ سکتا ہے نا؟ تو بالکل اسی طرح یہود و نصارہ نے کہا نہیں، کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ یہودی یا عیسائی نہ بن جائے. تو اس پر انہیں کہا گیا کہ کوئی دلیل لاؤ، کس نے کہا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تمہاری بات درست ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نجات کا انحصار
جنت میں داخل ہونے کا انحصار ایک اصول پر ہے، نہ کہ محض آرزوؤں اور تمناؤں پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.